ایک نقصوامیکا کی خاص علامت ہے. کیوں جی ابھی ہے نا وقت؟ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. پیریسٹولک موومنٹ کو نقصوامیکا کا زہر سست کر دیتا ہے. یعنی پیریسٹولک موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ معدے سے لے کر انتڑیوں تک جب تک اخراج نہ ہو جائے فضلے کا، اس وقت تک ایک خاص ردم کے مطابق، ایک خاص تال پر انتڑیاں اور جسم معدہ بھی سارے یوں حرکت کر رہے ہیں، مٹھی کی طرح یوں یوں، اور ایک طرف سے چیز کو لے کر وہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کی رفتار اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح طور پر معین فرما دی ہے کہ اگر صحت ٹھیک ہو تو 14 گھنٹے میں یہ منہ سے لے کر آخر تک یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے. کچھ وقت معدے میں لگے گا، کچھ چھوٹی انتڑیوں میں، کچھ بڑی انتڑیوں میں، لیکن 14 گھنٹے میں یہ سائیکل مکمل ہونا چاہیے. اور 14 گھنٹے کے بعد کچھ عرصہ پھر ریکٹم میں یہ موجود رہتا ہے مادہ، کیونکہ وہاں وہ پانی چوستا ہے. جو ریکٹم کا آخری بڑا حصہ ہے نا آنت کا، اس میں اس لیے رکھا جاتا ہے اس کو کہ وہاں سے پھر وہ پانی چوستا ہے اور اس کو پھر ڈرائی کرتا ہے، اور سب کچھ نچوڑنے کی چیزیں نکالنے کے بعد پھر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ قریباً 24 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو اتنا حیرت انگیز میجر نظام ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ پورے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں. اگر اس میں فرق پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں یا قبض ہوگی یا اسہال ہوں گے. اگر جلدی شروع ہو جائیں تیزابی مادوں کی وجہ سے یا اور کسی اریٹیشن کی وجہ سے، تو انتڑیاں جلدی موو کرتی ہیں اور ایک انسان کو بار بار حاجت ہوتی ہے. نقصوامیکا میں بھی ایسی علامت پائی جاتی ہے. بعض دفعہ سست کرتا ہے، بعض دفعہ تیزی کرتا ہے. جب تیزی کرے تو اس کی علامت یہ ہے کہ عموماً خشک اجابت نارمل ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے پیچش نہیں ہے، کوئی جراثیم اثر نہیں دکھا رہا ہے، صرف موومنٹ کا وقت بدلنے کے نتیجے میں ہے. اس صورت میں دن میں 3 یا 4 دفعہ مریض جائے گا اور اجابت درست ہوگی مگر تھوڑی ہوگی، اور ہر دفعہ احساس ہوگا کہ ابھی پوری طرح میں فارغ نہیں ہوا، پھر چلا جائے گا، پھر یہی ہوگا. اگر ایسی علامت اپنے ساتھ نرم اجابت لائے تو وہ پلسٹیلا ہے. پلسٹیلا کا بھی تعلق انتڑیوں کی حرکت کا نظام بگڑنے سے ہے، مگر اس میں اور نقصوامیکا میں فرق یہ ہے کہ نقصوامیکا سخت اجابت رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے نتیجے میں انتڑیاں خشکی کی طرف مائل ہیں اور ان کی حرکت کا ردم بدل گیا ہے. مگر پلسٹیلا میں خشکی کی بجائے کچھ ایسی اریٹیشن ہے جس سے انتڑیاں جسم کا پانی واپس چوسنے لگ گئی ہیں، لیکن زیادہ نہیں. اس لیے وہ اسہال نہیں بنتے بلکہ پیسٹی اجابت ہوتی ہے، جیسے پیسٹ کی کیفیت ہو. وہ جب اس طرح آئے تو اس میں پلسٹیلا بہت اچھا کام دکھاتی ہے. لیکن نقصوامیکا میں جہاں حرکت سست ہو جائے، یہ تو ہے نا تیز ہوئی ہے حرکت، یعنی حرکت تیز ہوئی ہے لیکن تھوڑا 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 کر کے اسپیزموڈک ہے یہ حرکت. اگر حرکت بالکل تیز ہو تو پھر عموماً خراش کی علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں، اسہال ضرور پیدا ہوتے ہیں. مگر یہ جو علامت ہے یہ اسپیزموڈک ہے. اسپیزموڈک کا مطلب یہ ہے کہ تشنجی حالتیں ہیں، کچھ دیر انتڑیوں نے کام کیا ہے، پھر تشنج پیدا ہوا، کہیں بلاکڈ ہو گیا، وہاں فضلے کا رستہ آگے سے بند، کچھ عرصے کے بعد پھر، جس کا مطلب یہ ہے کہ نقصوامیکا کا پیٹ کے کولک سے بھی تعلق ہے اور تشنج سے بھی تعلق ہے. یہ بات بالکل درست ہے. تشنج کے متعلق میں مزید بات بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب آپ کو میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں کہ نقصوامیکا جب رفتار کو آہستہ کر دیتا ہے تو اس صورت میں معدے میں تیزاب زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور
اور معدے کے جلنا اس میں تیزابی حالتوں کا نقص وامیکا سے زیادہ تر تعلق اس وجہ سے ہے کہ یہ انتڑیوں کی حرکت کو معاوف اگر نہیں کرتا تو سست ضرور کر دیتا ہے. اگر ہومیوپیتھک میں دیا جائے تو اس کا برعکس اثر دکھاتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نقص وامیکا یہ زہری اثر رکھتا ہے، مراد یہ ہے اگر اس کو عام ڈوزز میں دیا جائے جو زہر کے طور پر جسم پر اثر انداز ہوں تو پھر ہومیوپیتھک ایلوپیتھک میں یہ اثر ظاہر ہوں گے. ایلوپیتھک نہیں، یعنی عام طریق میں. لیکن اگر اس کو ہومیوپیتھک میں دیا جائے تو جو علامتیں وہ عام دکھاتا ہے اس کے برعکس علامتیں پیدا ہوتی ہیں. بس نقص وامیکا کی صورت میں کھانے سے جو تیزابیت کم ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکت کو بحال کرتا ہے اور ایسا تیزاب پھر زیادہ تر فضلے میں نکل جاتا ہے. اگر آپ اس کا حل نہ کریں اور سوڈے کھائیں یا دوسری ایسی دوائیں کھائیں جن کو ایڈزاربنگ کہتے ہیں، ایڈزارب کرتی ہیں، عام طور پر چارکول کی دوائیں ہوتی ہیں اور اس قسم کی ایلومینا بیسڈ دوائیں بہت سی ہوتی ہیں جو ایبزارب کرتی ہیں. ایڈزارب کا مطلب ہے اپنی جلد پر اس کو جمع کر لیتی ہیں. ان کے نتیجے میں جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے، باہر بھی، تیزابیت کا رجحان کم کبھی نہیں ہوا بلکہ بڑا ہے. لیکن نقص وامیکا یا دوسری تیزابی دواؤں سے اگر علاج کیا جائے، ہومیوپیتھک دواؤں سے، تو رفتہ رفتہ رجحان کم ہو جاتا ہے. اور عام طور پر جو مریض تیزابی مزاج کا ہو اس کو شارج ہی کبھی ہوتی ہے پھر تکلیف، ورنہ نارملی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو نقص وامیکا کو اس پہلو سے اس کی بنیادی صفات سمجھ کر یاد رکھیں تو پھر جب مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ کو فوراً نقص وامیکا یاد آئے گا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کہیں یہ اس مزاج کا ہے.